بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے اس وقت میں توحید اور رد شرک پر گفتگو کر رہا ہوں، اور پچھلے پروگرام میں میں نے الہ کا معنی آپ کو کتب لغت، تفسیر اور چند آیات سے عرض کیا تھا۔ آج میں اسی موضوع کو آگے کنٹینیو کر رہا ہوں۔ میرا اس موضوع بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الہ کا معنی فقط معبود نہیں ہے، اور یہ جو ربوبیت اور الوہیت کا فرق بیان کیا جاتا ہے یہ درست نہیں۔ اس پر میں نے پچھلے پروگرام میں کچھ دلائل دی اور کچھ انشاءاللہ آج میں عرض کرتا ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ الہ کا معنی ہے خالق، مدبر، متصرف، اور جس کا اقتدار ہو، جس کا غلبہ ہو، جس کا تسلط ہو۔ تو جب کسی کے اقتدار، تسلط، غلبہ کو قبول کیا جائے، مانا جائے، پھر بندے کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ کرے اور اس کا احسان مند ہو۔ تو یہ الہ ہے کہ جب ہم اللہ وحدہ لا شریک کو، اس کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ تو یعنی پہلے احسانات کو محسوس کرنا یہ شرط ہے، مگر ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے احسانات کو محسوس کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو نہ خالق یا مدبر یا متصرف بالکل نہ سمجھیں اور پھر اس کی عبادت کر لیں۔ تو اسی پر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسی عبادت نہیں ہو سکتی، اور اس پر میں حوالے بھی دیتا ہوں آپ کو کہ یہ کس نے کہا ہے۔ لیکن پہلے قرآن کی ایک آیت سنیے اور دیکھیے الہ کا معنی قرآن کیا بیان فرماتا ہے۔ سورہ مومنون کی 91 اور 92 آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ۔ اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہیں، ورنہ ہر خدا اپنی مخلوق کو ضرور لے کر الگ لے جاتا، اپنی مخلوق کو ضرور الگ لے جاتا، اور یقیناً وہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرتے اور پوری کائنات میں فساد ہو جاتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہر چیز کو، ظاہر کو اور باطن کو، اور اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر جو الہ کا معنی بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ایک ہی الہ ہے، اس نے کوئی اپنے لیے اولاد نہیں بنائی اور کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اگر اور خدا ہوتے کہہ رہا ہوں میں، ہوتا نہیں، ہوتے، اگر اور خدا ہوتے تو اگر ان خداؤں نے کچھ پیدا کیا ہوتا تو اب تک وہ خدا کے ساتھ جھگڑا کرتے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، یہ ہم نے پیدا کیا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہم تو اس کو لے کر اپنی الگ حکومت بساتے ہیں، ہم الگ اپنی جہان چلاتے ہیں، ہم اب اپنی الگ دنیا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر اور خدا ہوتے اور ان کی خدائی کی یہ دلیل ہوتی کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، اور اگر خدا ہوتے انہوں نے کچھ پیدا کیا ہوتا تو کب تک وہ اپنی خدائی، اپنے ملکوں، اپنی مملکت کو لے کر الگ ہو جاتے اور پھر وہ اللہ پر غلبہ حاصل کر لیتے، اور یوں کائنات کے اندر فساد ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے۔ اس آیت کی تفسیر ذرا جو پچھلی بار میں نے پڑھی تھی اس کو بھی ذرا پڑھ لیجئے تاکہ دونوں آیتوں ملنے سے الہ کا معنی اور نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ
کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور خدا ہوتے، یعنی کہ جیسا یہ مشرکین مانتے ہیں اور کہتے ہیں، تو وہ مل کر مالک عرش تک پہنچ جاتے اور وہاں پہنچنے کا کوئی نہ کوئی رستہ ضرور تلاش کر لیتے۔ اب ذرا سینس سے سوچیں، اگر اور خدا ہوتے، انہوں نے کچھ اور پیدا کیا ہوتا تو وہ خدا تک پہنچ جاتے، اور پہنچ کے وہ کیا کرتے کہ اس سے اپنی مملکت چھین لیتے اور اپنی دنیا الگ بسا لیتے، اور دنیا کے چلنے کے الگ الگ نظام ہوتے، الگ الگ رول ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکین کو یہ سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ جو تم نے یہ سمجھ لیا ہے نا کہ کوئی اور خدا ہیں، یہ بھی غلط۔ یہ جو تم نے سمجھ لیا ہے کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، یہ بھی غلط۔ اور یہ جو تم نے سمجھ لیا ہے کہ وہ چلاتے ہیں، یہ بھی غلط۔ یہ جو تم نے سمجھ لیا ہے کہ وہ رزق دیتے ہیں، یہ بھی غلط۔ یہ جو تم نے سمجھ لیا ہے کہ وہ حکومت چلاتے ہیں کائنات کی، یہ بھی غلط۔ سن لو، اگر الگ الگ پیدا کیا ہوتا یا الگ الگ چلاتے تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو اب تک خداؤں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی اور کائنات کا نظام درہم پرم ہو جاتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ نہ نظام ٹوٹا پھوٹا ہے، نہ وہ درہم برہم ہوا ہے، نہ کائنات کے اندر فساد آیا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ الہ صرف ایک ہے، جس نے پیدا بھی کیا ہے اور جس نے اس کائنات کو چلایا بھی ہے اور سنبھالا بھی ہے، اور کوئی اور اس کے اندر دخل اندازی کر بھی نہیں سکتا۔ تو یہاں الہ کا معنی کیا نکلا؟ فقط معبود، جو ہمارے دوستوں نے وہ مشہور کر رکھا ہے، فقط معبود نہیں۔ یہاں معنی یہ نکلا وہ جو کائنات کو پیدا کرنے والا اور کائنات کو چلانے والا ہے۔ تو الہ کا معنی وہ نہیں ہے جو ہمارے دوست کرتے ہیں، فقط اس کا مطلب ہے کہ جی وہ جو ہے نا جس کی عبادت کی جائے، الہ بس وہ ہے جس کی عبادت کی جائے۔ نہ، الہ صرف وہ نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، بلکہ الہ وہ ہے جو جہان کو چلاتا ہے اور جہان کو جس نے پیدا فرمایا۔ حافظ ابن تیمیہ کا یہ فتاویٰ میرے ہاتھ میں ہے، اس کی کتاب الالوہیہ سے میں پڑھتا ہوں، مجموع الفتاویٰ جلد 1 جز بھی 1 صفحہ 57، اور کتاب کا نام ہے کتاب توحید الالوہیہ۔ اس کے اندر حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ الالہ، الہ کون ہے؟ اذ الالہ والذی یؤلہ فیعبد محبتا و انابتا و اجلالا و اکراما۔ کہتے ہیں الہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے اور اس کی انابت کی جائے، اس کے جلال کو مانا جائے، اس کے اکرام کو مانا جائے، اس کے جلال، اکرام، عزت، محبت کے ساتھ جس کی عبادت کی جائے، وہ الہ ہے۔ تو الہ کا معنی یہ کر رہے ہیں کہ جس سے محبت کی جائے۔ اب میں کیا کروں؟ حافظ ابن تیمیہ نے بالکل اس کی تشریح نہیں کی۔ 700 سال کے اندر حافظ ابن تیمیہ کے ماننے والوں نے بھی اس کی تشریح نہیں کی کہ جب اس سے محبت کی جائے تو محبت کیوں کی جائے۔ میں دنیا کے حساب سے ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم دنیا کے اعتبار سے کسی سے محبت کرتے ہیں۔ میں محبت کرتا ہوں کسی سے، اس کے پاس بڑا علم ہے، تو محبت کا سبب کیا بنا؟ اس کا علم۔ میں کسی سے محبت کرتا ہوں کہ اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے، تو محبت کا سبب کیا بنا؟ اس کی آواز۔ میں کسی سے محبت کرتا ہوں کہ یہ بیان بڑا خوبصورت کرتا ہے، تو سبب محبت کا کیا بنا؟ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے علامہ البیان کی نعمت سے نوازا ہے، تو قوت بیان نہیں اس کا سبب بنا۔ اگر دنیا کے حساب سے دیکھیں تو کوئی کسی کو محبوب بناتا ہے، کوئی کسی کو محبوبہ بناتی ہے، جو فلم و ڈراموں کی دنیا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟
اس کا چہرہ خوبصورت ہے، اس کی رنگت خوبصورت ہے، اس کا لباس، اس کی آواز، یعنی محبت ہو ہی نہیں سکتی، خواہ وہ دینی ہو یا وہ دنیاوی ہو، جب تک کوئی سبب محبت نہ ہو۔ تو یار کمال ہو گئی ہے، دنیا دار وہ کسی سے محبت کرنے والے بغیر حسن کے محبت نہیں کرتے، وہ کسی سے محبت نہیں کرتے بغیر علم کے، بغیر آواز کے، اور پیور دنیا دار کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کے پاس دولت ہے، اس کا سبب دولت بنتا ہے۔ تو اگر دنیا میں مخلوق کے اندر کسی سے محبت کا سبب بنے اس کی دولت، اس کی آواز، اس کا حسن، اس کا کمال، تو کیا الہی ایک ایسا رہ گیا ہے کہ الہ سے محبت کریں اور بس محبت ہی کریں اور اس کی عبادت کریں اور کوئی سبب نہ ہو؟ یہ جگرا صرف حافظ ابن تیمیہ کا ہے، یہ 700 سال کے ان کے متبعین کا ہے کہ وہ اس سے کنونس ہو جاتے ہیں کہ ہاں محبت ہو جاتی ہے بغیر کمال کے۔ تو جب انہوں نے یہ مان لیا نا کہ محبت ہو جاتی ہے بغیر کمال کے، تو پھر ان کو یہ ماننے میں کوئی دقت نہیں رہی کہ هو الالہ المعبود فہذا الاسم احق بالعبادت۔ کہتے ہیں الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، اور الہ بس وہ ہوتا ہے جو عبادت کا مستحق ہو، اور اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ یعنی جب اب یہ ڈرتے ڈرتے بات کہی ہے، یعنی وہ ہے جس سے وہ کہ جس الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، اللہ اکبر۔ فقط وہ نہیں جس کی عبادت الہ عبادت کی جائے، پہلے اس کا سبب ہونا چاہیے۔ اب جو قرآن کریم نے جو اس کا سبب بیان فرمایا، یہ حافظ ابن تیمیہ کی اور عبارتیں بھی ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں پڑھ کر بتاتا ہوں کہ فقط، اور اب یہ قرآن نے جو سبب کیا ہے، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ جن کو انہوں نے الہ مانا تھا، اس لیے مانا تھا کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے۔ اللہ اس کا رد فرماتا ہے، سنو، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، وہ کہتے تھے یہ خدا کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، یہ اولاد بھی نہیں ہے، انہوں نے کچھ پیدا بھی نہیں کیا، اور اگر انہوں نے کچھ پیدا کیا ہوتا تو اب تک یہ مجھ تک اپنی جو مخلوق ہے، انہوں نے جتنی مخلوق پیدا کی تھی اس کو لے کر وہ الگ ہو جاتے۔ اب یہ قرآن ہے جو الہ کا معنی بیان کر رہا ہے، میں نے اس پر اور تبصرہ کرنا تھا، وہ اگلی آیت رہ جائے گی۔ اب آئیں آگے، الہ کا معنی فقط معبود ہوتا، کس نے یہ سب پڑھا دیا اور کیسے لوگ سیٹسفائی ہو گئے؟ میں حیران ہوتا ہوں۔ یہ میرے سامنے ابو بکر الجزائری کی تفسیر ہے، ایسر التفاسیر، قل من یرزقکم من السماء والارض، اس کی تفسیر میں کیسے سیٹسفائی ہو گئے، اور انہوں نے لکھ دیا، کہتے ہیں مشرک العرب کانوا یشرکون فی الالوہیہ، وہ کہتے ہیں جو مشرک عرب کے ان خداؤں کی عبادت کرتے تھے، یہ عبادت میں شرک کرتے تھے، فقط عبادت کرتے تھے۔ وَيُوَحِّدُونَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ، باقی یہ رہا کسی کو رب ماننا، خالق، مدبر، متصرف ماننا، یہ ان کو وہ نہیں مانتے تھے، بس عبادت کرتے تھے۔ تو یارو فقط عبادت کیسے انہوں نے کر لی، فقط محبت کیسے کر لی؟ نہ آواز، نہ دولت، نہ حسن، نہ شہرت، نہ علم، کچھ نہیں، محبوب ہو گئے۔ کیسے؟ ایسا محبوب تو کبھی دنیا میں دیکھا سنا ہی نہیں، ذرا ڈھونڈ کے لائیں تو صحیح۔ ممکن ہے کویت میں یا سعودی عرب میں یا شارجہ میں کوئی رہتا ہو، خدا بہتر جانتا ہے، کہ کچھ کمال ہی نہ ہو اور پھر بھی کمال درجے کی اس سے محبت ہو، یعنی نہ وہ پیدا کرے نہ وہ چلائے، یہ بندہ عقیدہ ہی نہ رکھے اور اس کو معبود مان لے۔ تو ابو بکر الجزائری پتہ نہیں کیسے جو ہیں وہ اس سے سیٹسفائی ہو گئے اس بات کے، وَيُوَحِّدُونَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ، اور آگے کہتے ہیں وَلَيْسَ بِنَافِعٍ أَن يُوَحِّدَ الْعَبْدَ فِي الرُّبُوبِيَّةِ وَيُشْرِكَ فِي الْأُلُوهِيَّةِ، بار بار ابو بکر الجزائری۔ اس کے بعد یہ کہ حافظ ابن قیم کیسے سیٹسفائی ہو گئے، وہ کہتے ہیں لم یثبت ھذا الند
فی الربوبیت فإن أحدا من أهل الأرض، پوری پڑھ دیتا ہوں میں، فهو ممن اتخذ من دون الله اندادا فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبیت فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبیہ۔ کہتے ہیں پوری کائنات کے اندر اس روئے زمین پر ایک بھی مشرک ایسا نہیں پایا گیا جس نے کبھی اپنے خداؤں کی عبادت اس لیے کی ہو کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس نے کچھ پیدا کیا ہے یا نظام کائنات کو چلایا ہے۔ کوئی روئے زمین پر ایسا نہیں، ثابت ہی نہیں ہے۔ ہاں بخلاف ند، اس نے اللہ کے مقابلے میں خالق اور مدبر نہیں کسی کو مانا، ربوبیت۔ ہاں ایک بات ہے ند المحبہ، فإن اکثر اہل الارض قد اتخذوا من دون اللہ انداد فی الحب والتعظیم۔ کہتے ہیں جنہوں نے ان کی عبادت کی ہے بس وہ اس لیے کی ہے کہ وہ ان سے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے۔ حیران ہو گئی بات، کمال ہے۔ کہتے ہیں حافظ ابن قیم تو بڑا فلاسفر تھا، ہوں گے بھی فلاسفر، ہمیں اس سے انکار نہیں۔ یونان کو پڑھا ہوگا حافظ ابن قیم نے، کہتے ہیں حافظ ابن تیمیہ نے تو ارسطو کو پڑھا تھا، انہوں نے سقراط کو پڑھا تھا، انہوں نے بقراط کو پڑھا تھا۔ ہاں بقراط کو پڑھا ہوگا حافظ ابن قیم نے، سقراط کو پڑھا ہوگا، ارسطو کو پڑھا ہوگا، افلاطون کو پڑھا ہوگا، رد المناطق کا کتاب لکھی منطقیوں کو پڑھا ہوگا، اور سارے جہان کو پڑھا ہوگا۔ پر کاش ذرا اس قرآن کی آیت کو بھی پڑھ لیتے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کوئی ضرورت نہیں تھی ارسطو کو پڑھنے کی، منطقیوں کو پڑھنے کی، فلاسفر کو۔ ایک آیت کو پڑھا ہوتا تو کبھی حافظ ابن تیمیہ یہ نہ کہتے، کبھی ابو بکر الجزائری نہ کہتے کہ الہ صرف وہ ہوتا ہے جس کی صرف عبادت کی جائے اور بس وہ الہ اس سے بن جاتا ہے۔ اور آگے کمال ہو گئی، عبدالعزیز بن باز، شیخ بن باز، مفتی اعظم سعودی عربیہ، وہ کہتے ہیں العقیدۃ الصحیحہ، میں وہ لا نہیں سکا، اس کا اردو ترجمہ مجھے مکہ مکرمہ سے ملا تھا، پچھلے پروگرام میں بنایا تھا۔ وہ کہتے ہیں لِأَنَّ كُفَّارَ الْعَرَبِ لَمْ يُشْرِكُوا فِي الرُّبُوبِيَّةِ وَإِنَّمَا أَشْرَكُوا فِي الْعِبَادَةِ۔ وہ کہتے ہیں کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا مشرکوں میں سے کہ کسی نے اپنے خداؤں کو یہ مانا ہو کہ وہ الہ اس معنی میں ہے کہ وہ خالق، مدبر، متصرف، حاکم، اقتدار والے ہیں، ان کا غلبہ، یہ تو بات ہی نہیں تھی۔ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، باقی ہاں عبادت ان کی کرتے تھے۔ ارے یار وہی بھی ایسا نہیں جو کسی سے پوچھے کہ اگر حسن نہیں تو محبت کیسی، کوئی آواز نہیں تو محبت کیسی، علم نہیں محبت کیسی، بیان نہیں محبت کیسی۔ ہم جانوروں سے بھی محبت کرتے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ دودھ بہت دیتی ہے، بکری دیتی ہے، یہ گائے دیتی ہے، یہ بھینس دیتی ہے، اس کے کسی وصف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں عربوں نے اپنے خداؤں میں کبھی کوئی وصف نہیں مانا لیکن پھر بھی عبادت کرتے تھے۔ اور یہ جو شیخ بن باز ہے، انہوں نے ایک لجنہ بنایا ہوا تھا، ایک کمیٹی تھی، پتہ نہیں کتنے 100 علماء تھے اس کے اندر۔ جب یہ مسئلہ لکھتے تھے تو بڑی تحقیق سے لکھتے تھے، تو میں حیران ہوں۔ وہ لجنہ کے حوالے میں بھی آپ کو دوں گا کہ وہ پوری کمیٹی، حافظ ابن قیم، ابن تیمیہ، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، الہ کا مطلب فقط معبود ہے۔ اب میرے ناظرین کو یہ بات سمجھ آنے لگی ہوگی کہ اس کھیل کے پیچھے کیا ہے۔ الہ کا مطلب فقط یہ کیوں کیا جاتا ہے کہ الہ کا مطلب معبود، بس نہیں، الہ کا مطلب وہ نہیں ہے۔ اب قرآن کی آیت سنیے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ عجیب نہیں، عجاب۔ معنی اس آیت کا یہ ہے، حافظ ان کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، حافظ صلاح الدین یوسف کا، وہ کہتے ہیں کیا اس نے سب معبودوں کو ایک معبود بنا رکھا ہے؟ خداؤں نہیں کہا انہوں نے، کہتا ہے وہ بھی اب سمجھیں ذرا بات کو کہ کیوں معبود ترجمہ کیا جاتا ہے۔
الہ اور رب کا فرق کرنے کے لیے، لیکن میں قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں جو الہ ہے وہ رب ہے اور جو رب ہے وہ الہ ہے۔ ہم ان کی اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر یہ کمالات ہیں، ہم اس کو رب مانتے ہیں کیونکہ اس کے اندر یہ کمالات ہیں، وہ رب ہے اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم عبادت کیوں کرتے ہیں کہ وہ رب ہے۔ تو اب عرب جو تھے، مشرک عرب تھے، وہ کیوں ان کی عبادت کرتے تھے؟ وہ ان کو رب مانتے تھے، کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں تھا، جیسے ابھی میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ کیا اس نے سب معبودوں کا ایک بنا رکھا؟ اس آیت کی تفسیر امام فخر الدین رازی، علامہ ماوردی اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر قل هو اللہ کے اندر اس کا، اور المحقق ہیں اس کے دکتور عبداللہ بن ابراہیم الوہبی، یعنی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور عمر نووی جن کا میں نے ابھی پڑھا، یہ ہمارے دوستوں میں سے ہیں، عمر نووی الجاوی، انہوں نے مراح لبید کے اندر لکھا، اور اس کا تحقیق کی ہے محمد امین ثناوی نے، یہ ہمارے دوستوں میں سے ہیں سارے، تو یعنی جو شبہ ڈالنے والے دوست ہیں۔ تو اب میں آپ کو اس اجعل الالہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب کا جو معنی بتانے لگا ہوں، کوئی یہ نہ کہے عبد المجید نے ترجمہ غلط کر دیا۔ اب الہ کا معنی میں ان سے بتا رہا ہوں، کن سے؟ ثناوی سے بتا رہا ہوں، جاوی سے بتا رہا ہوں، علامہ ماوردی سے بتا رہا ہوں، ابو محمد عز الدین ابن عبدالسلام سے بتا رہا ہوں، ابراہیم بن وہبی سے بتا رہا ہوں، اور پہلا امام فخر الدین رازی سے بتا رہا ہوں۔ ہاں، اقتداء الصراط المستقیم حافظ ابن تیمیہ نے لکھا، وہ ان کی تو شرکیہ کتابیں ہیں ان کی، امام فخر الدین رازی کی، تو اس لیے میں نے رازی کے ساتھ یہ سارے حوالے کوٹ کر دیے کہ کسی کا اتنا نہ جرت ہو گیا، ہم تو رازی کو نہ رازی کو مانتے ہیں نہ عبد المجید کے ترجمے کو مانتے ہیں۔ میں نے ترجمہ بھی حافظ صلاح الدین یوسف کا کیا ہے کہ کہیں کوئی سوراخ رہ نہ جائے جس کو میں بند نہ کروں۔ وہ بندہ چلتا ہے نا تو سوراخ ہوتے ہیں، یہاں سے کوئی نہ نکلا ہے، بچھو نہ نکلا ہے، سانپ نہ نکلا ہے، وہ میں سوراخوں کو ساتھ ساتھ بند کرتا جا رہا ہوں اللہ کی رحمت اس کی توفیق سے۔ وہ کہتے ہیں اجعل الالہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، اتنے خداؤں کے اس نے ایک خدا بنا دیا، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ عجاب کا مطلب ہے بڑی ہی عجیب بات، جیسے بندہ شاکٹ ہو جاتا ہے نا تو وہ شاکٹ ہو گیا۔ اب سارے ان لوگوں نے، ساوی نے، جاوی نے، جتنے ناوی ہیں وہ سب کا، اور ابن عبدالسلام امام نووی کے گریٹ استاد، انہوں نے، راضی کہتے ہیں کہ ان المشرکین ارسلوا عامر بن الطفیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا شققت عصانا وسببت آلہتنا۔ آلیہ کا لفظ سنیں ذرا کیا ترجمہ ہے اس کا، یہ ادھر سے بھی پڑھا اور ادھر سے بھی پڑھ رہا ہوں۔ وخالفت دین آبائک، انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عامر بن طفیل کے ساتھ ایک وفد بھیجا، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا ہے، ہمارے خداؤں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور آپ نے اپنے آبا کے دین کی مخالفت کی ہے۔ اب ان کی ذہنیت دیکھیں ذرا، وہ کہتے ہیں یہ جو تم نے کیا ہے نا یہ سارا معاملہ کہ وہ اللہ ایک ہے، ایک ہی حاکم، ایک ہی خالق، ایک ہی چلانے والا، وہ سارا کچھ ایک ہی ہے، ہمیں لگتا ہے تیرا ذہن خراب ہو گیا نعوذ باللہ، یا تو پیسے چاہتا۔ وہ کہتا ان کنت فقیرا اغنینک وان کنت مجنونا دوینک وان ہویت امرأۃ زوجناکہا، اگر تو پیسے چاہتا ہے تو ہم تمہیں غنی کر دیں گے، اگر تو پاگل ہو گیا ہے نعوذ باللہ ہم تیرا علاج کرا دیں گے، اور اگر تجھے کسی عورت سے عشق ہو گیا تو ہم تیرا اس کے ساتھ نکاح کر دیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ، تو نے یہ کیوں سارا کیا ہوا ہے؟ آگے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لست بفقیر ولا مجنون ولا حویت المرأة، آپ نے فرمایا سنو، نہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، نہ میں فقیر ہوں، مجھے تو انا آتینا کل کوثر کا خزانہ اس نے دیا ہوا ہے، اور نہ میں مجنون ہوں، تم نے یہ کیسا کہہ لیا، اور نہ میں کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انا رسول اللہ انا ادعوکم، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرح بلاتا ہوں، اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا ہے
وہ کہنے لگے اچھا بات یہ ہے کہ تو کیا کہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ سارے جہان کو وہ تنہا چلاتا ہے جو الہ ہے. آجا علل آلہہ کب سمجھ آئے گی؟ ایک ہی الہ جو پیدا کرتا ہے اور جو چلاتا ہے اور ساری دنیا کے حوائج کو ضرورتوں کو وہ پورا کرتا ہے. تو بس میں رسول ہوں اور میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں ایک الہ کو مانو، ایک الہ کو مانو. الہ کا کیا مطلب ہے؟ پیدا بھی اس نے کیا، چلایا بھی اس نے، جانتا بھی وہ ہے. وہ تنہا پیدا کرنے والا، تنہائی وہ چلانے والا، وہ تنہائی کائنات کو فنا کرے گا اور تنہائی دوبارہ اعادہ کرے گا، تنہائی جمع کرے گا، تنہائی فیصلے کرے گا اور عالم عقبہ وہ تنہائی عطا کرے گا. پھر اس جہان کو بھی وہ تنہائی چلائے گا. یہ ہے الہ واحدہ، ایک جگہ پر وہ واحد ہے، ہر جگہ پر. یہ میری دعوت ہے. باقی یہ پیسوں والی عورت والی بات یہ تم اپنے پاس ہی رکھو، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور جو عورت اس نے اپنے پیسوں کا جواب دیا وہ میں آگے بتاتا ہوں. اب ان کا سنیں وہ الہ کا معنی کیا کر رہے ہیں یہاں پر. اب کہتے ہیں جی معبود معبود معبود. سنیں الہ کا معنی وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں قل لہو بین لہو جنس معبود کا امن ذہب او فضہ. یہ بتا کہ یہ تنہا خدا جو سارا کچھ کر رہا ہے یہ سونے کا بنا ہوا ہے، یہ چاندی کا بنا ہوا خدا ہے جو ایک ہی سارا کچھ کر لے گا. اب وہ سونے چاندی کا خدا جو بنا ہوا روایتوں میں ہوتا ہے اس کی سمجھ آتی ہے اس بات میں کہ انہوں نے کیوں کہا تھا کہ تیرا خدا سونے کا یا چاندی کا ہے، اس وجہ سے کہا تھا. آگے سے وہ کہتے ہیں فقالوا له ثلاثمائہ وستون صنما. صنم کہا ہے یہاں پر انہوں نے، پیر فقیر نے کہا. وہ کہنے لگے 360 یہ بت ہمارے خدا ہیں. لا تقوم بحوائجنا فکیف یقوم الواحد بحوائج الخلق. کہنے لگے 360 آلہہ ہماری ضرورتوں کو پورا بامشکل کرتے ہیں، تو تیرا خدا چاندی یا سونے کا بنا ہوا ہے کہ یہ ایک تنہائی سارا کچھ کر لے گا. جب انہوں نے یہ گفتگو کی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آ گئے. فنزلت ھذا الآیہ، پھر یہ آیت نازل ہوئی اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اللہ تعالیٰ نے وہ کہنے لگے یہ حد ہو گئی ہے کہ اتنے آلہہ کا اس نے ایک الہ بنا دیا، اتنے خداؤں کا ایک خدا بنا دیا. یعنی یہ سارے خدا جو کام کرتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اکیلا کرے گا. تو لوگوں الہ کا معنی پتہ چلا، مدبر ہوا، متصرف ہوا، مالک ہوا، رازق ہوا. تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہوگا کہ وہ چونکہ یہ ساری صفات اپنے جھوٹے خداؤں میں مان رہے تھے تو آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ. میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس بات کی، نہ کوئی اور پیدا کرنے والا، نہ کوئی اور چلانے والا، نہ کوئی رزق دینے والا اور نہ کوئی اور حکومت کرنے والا، نہ کوئی علم عطا کرنے والا کون ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ ہے. تو الہ کا معنی خالق ہوا، مدبر ہوا، متصرف ہوا، صرف. اور پھر چونکہ سب کچھ وہ کرنے والا ہے اس لیے اللہ عبادت کے لائق بھی وہی ہے، مستحق عبادت بھی وہی ہے. تو یعنی الہ کا عبادت معنی ریزلٹ ہے. اور اس کا معنی صرف عبادت کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ مشرکین مکہ نے ربوبیت میں شرک کیا ہی نہیں، اور ہمارے زمانے کے مشرک یہ بھی اس میں شرک ربوبیت میں شرک نہیں کرتے، یہ بھی الوہیت میں کرتے ہیں. بس فقط ان کو یا رسول اللہ کہہ کے ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے. اب آپ کو سمجھ آئے گی حافظ ابن قیم نے یہ کیوں کہا تھا. وہ کہتا ہے فَإِنَّ آدَم مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ لَمْ يُثْبِتْ هَذَا النَّدْ فِي الرُّبُوبِيَّةِ. یہ تو کبھی ثابت ہی نہیں ہوا. اور شیخ بن باز کا میں نے آپ کو پڑھ دیا. آگے تجرید توحید المفید تقریب مقریزی کیا، ان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی یہی کہتے ہیں مقریزی صاحب بھی
یہ وہ مقریزی صاحب ہیں جنہوں نے ایک دھوکہ ڈال دیا، کہتے ہیں یہ میلاد تو وہ فاطمی کرتے تھے، اس کا حوالہ وہ غلط دیا جاتا ہے، پچھلے پروگرام میں میں نے بتا دیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو میلاد ہے وہ فاطمیوں نے شروع کیا، وہ کہتا وہ کرتے تھے، تو وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھے تو کوئی اور پڑھے ہم چھوڑ دیں گے اس کے لیے؟ تو یہ وہ مقریزی صاحب ہیں اور یہ حافظ ابن تیمیہ کے فالوور ہیں۔ مقریزی وہ کہتے ہیں کہ شرکن فی الالوہیہ و شرکن فی الربوبیہ، کہتے ہیں نا دو قسمیں ہیں شرک کی۔ جو ان کا شرک تھا، ان کا مشرکین کا، وہ تھا شرکن فی الالوہیہ، وہ صرف عبادت کرتے تھے، الالہ والعبادہ، معبود اس کا مطلب صرف عبادت ہے، الہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بنانے والا چلانے والا، تو یہ بھی انہوں نے بھی اسی طرح سے کر دیا۔ اب اس کے بعد قرآن کی آیت میں آپ کو اور سناتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ اللہ الہ ایک ہے اور الہ اور رب ایک ہے۔ ہاں اللہ اس کا اسم ذات ہے، وہ ایک الگ بات ہے، مگر الہ وہ ہوتا ہے، اللہ ہی الہ ہے اور الہ ہی اللہ ہے، اور الہ ہی رب ہے اور رب ہی الہ ہے۔ وہ ان کو جو مانتے تھے وہ میں نے آپ کو پڑھ بتا دیا۔ الہ تو لفظی طور بھی اللہ کا مترادف ہے اور معنوی طور پر بھی، اور لفظ رب معنوی طور پر مترادف ہے۔ لفظ اللہ پر تحقیق میں ہزاروں اقوال، سینکڑوں کتب لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ اللہ کی ذات کو سمجھنا انسان کے فہم و ادراک سے بالا تر ہے، اسی طرح اللہ کے نام و صفات کو سمجھنا بھی انسان کے فہم و فراست اور ادراک سے بالا تر ہے، جیسے اس کی ذات کے بارے میں انسان کا ذہن متحیر ہے، رہتا ہے کیا ہے، اسی طرح اس کے نام کا معاملہ بھی۔ اصل میں امام راضی کے وہ الفاظ میں نے کوٹ کیے، اللہ، الہ، رب، یہ تینوں مترادف ہیں۔ دلائل: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان اور رحیم، اور اس کے بعد دیکھیں الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہاں میں بتانے والا ہوں الہ اور اللہ ایک ہے۔ تو الہکم الہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آیا اللہ رحمان اور رحیم، اور الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہاں الہ فرمایا اور اس کے بعد رحمان اور رحیم فرمایا، اور یہاں الہ کا معنی آگے بیان فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ وہ کہتے ہیں کہ الہ کا بارے میں مزید سنیے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، یہ سورہ زخرف میں آتا ہے کہ وہ اللہ ہے جو آسمان میں اور زمین میں، اور پھر اللہ کے لیے دوسرا لفظ آ گیا، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 3 ہے کہ اللہ ہے زمین و آسمان میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر جو اختلافات کا ایک معاملہ اس وقت وہ زیر بحث نہیں ہے۔ سورہ زخرف کی 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ الہ ہے زمین اور آسمان میں۔ پہلی میں تھا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ ہے زمین و آسمان میں، تو دوسری آیت میں ہے وہ الہ ہے زمین و آسمان میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ الہ ہے اور الہ اللہ ہے۔ تو جیسے اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات آ گئی ہیں، اسی طرح الہ بھی اس کا نام ہے، اور اللہ کے جگہ پر وہ کبھی کبھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے، تو وہی کمالات الہ کے اندر بھی ہیں۔ تو یہ کیسے فرض کر لیا گیا کہ الہ کا معنی ہے فقط جس کی عبادت کی جائے، بس وہ جس کی عبادت کی جائے۔ اب اس کے اوپر میں قرآن کریم کی آپ کو اور آیت سناتا ہوں کہ اللہ اور الہ ایک ہے۔ میرے ساتھ یہ اس مسئلے میں بڑی بحثیں ہوئی ہیں لوگوں کی، وہ کہتے ہیں اللہ اور الہ اور، الہ وہ ہے جس کی صرف عبادت کی جائے، اور اللہ وہ ہے جو اللہ ہے، لیکن ان آیتوں میں ہے کہ اللہ بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے۔ یہ فرق تو صرف حافظ ابن تیمیہ نے کیا ہے اور اس کے ان کے بعد والے لوگوں نے کیا، ورنہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی وہ آیت میں نے پچھلے پروگرام میں پڑھ کے سنائی تھی، آج پھر سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو وہاں فرماتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون۔ جب آپ نے فرمایا میں نے اس ملت کو ترک کر دیا، یہ نہیں کہ کبھی اس کا میں ممبر رہا ہوں، ان کو سمجھانے کے لیے تھا کہ میں ان سے الگ ہوں، ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اور اللہ کو نہ ماننے کا معنی کیا ہے یہاں پر کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور وہ اعلانیہ طور پر کفر کرتے ہیں عقیدہ آخرت سے۔ اب اللہ کو نہ ماننے کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اور الہ مان لیے تھے، تو جب اور الہ مانے تو کیا ہوا، انہوں نے الہ کو گویا اللہ مان لیا۔ تو الہ اور اللہ ایک ہے۔ فرماتے ہیں لا یؤمنون باللہ، جنہوں نے اور الہوں کو مانا، الہ کو مانا، انہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ اور الہ ایک ہے، اور یہی بات انہوں نے کہی تھی مشرکین نے کہ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، ہم جمے رہیں اپنے ان کے اوپر۔ اب اس کے بعد اہل کتاب کی ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں کہ الہ اور اللہ ایک ہے، یہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ فرق جو کیا گیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مسئلہ ہے قرآن کریم میں لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے تثلیث کا، اور تثلیث کے عقیدے کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمارے زمانے کے جو ہم عام طور پر عیسائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں فادر اور مقدس روح اور بیٹا، یہ تین تثلیث ہیں۔ لیکن جو عرب کے عیسائی تھے ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے اللہ، مریم اور عیسیٰ، وہ یوں تثلیث کو مانتے تھے، اور اسی تثلیث کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ کیا تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ وہ تجھ کو اور تیری ماں کو اللہ کے سوا الہین بنا لیں، الہ بنا لیں۔ اب یہاں الہ کا لفظ ہے، تو کیا عیسائی جو ہیں وہ حضرت سیدہ مریم کو اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف معبود مانتے ہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا جز اور اس کا حصہ مانتے ہیں۔ اب پچھلی آیت میں یہ گزرا نہیں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ تو خدا کا حصہ مانتے تھے اور مانتے ہیں، تو صرف معبود تو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب ہوا الہ کا مطلب فقط معبود نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پچھلی آیت میں 72 میں گزرا ہے مائدہ میں کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں آپ کو سمجھ آ گئی کہ الہ اور اللہ ایک ہے۔ جو لوگ اس کے اندر فرق کرتے ہیں وہ ان کا فرق کرنا درست نہیں۔ ہاں یہ وہ ایک بحث میں نے پچھلے پروگرام میں بتا دی تھی آپ کو کہ اللہ نکلا ہے الہ سے یا نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن الہ اللہ کی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر الہین کا لفظ آیا ہے، اور پچھلی میں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم آیا کہ انہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، اور یہاں اسی کو الہ کہا گیا ہے۔ اب سیدہ مریم کے بارے میں ایک باریک سی بات میں ذرا کلیئر کر دوں کوئکلی کہ انہوں نے ان کو بھی الہ مانا۔ اب الہ مانا حضرت مریم کو، ان کو بھی خدا مانا۔ کیا مطلب ہے؟ پرانے زمانے کے جو عیسائی تھے، یہ یاد رکھ لیں، کبھی شاید کسی کو حوالہ کام آئے، جورج سیل ایک انگریز ہوا ہے، اس کے میں حوالے آگے چل کر بھی دوں گا، جس نے 17 کے اندر سب سے پہلے انگریزی قرآن کا ترجمہ، قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ کیا تھا۔ وہ 25 سال تھا عیسائی، 25 سال عربوں میں رہا، بڑی عربی سیکھی بدوؤں سے اس نے، اور بعد میں ترجمہ کیا۔ یہ پہلا ترجمہ تھا اس روئے زمین پر جورج سیل کا، جو اس نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا۔ اس ترجمے کے اندر یہ بات ہے
اس کی میں فضیلت تو کسی وقت پھر بتاؤں گا کیا فرق ہے عبداللہ یوسف علی کا اس کا. کئی مقامات پر تو عبداللہ یوسف علی سے اس نے بہتر ترجمہ کیا, انگریز ہو کر, کافر ہو کر, عیسائی ہو کر, کمال ہو گئے. کیوں؟ عبداللہ یوسف علی کسی کے چھتری کے نیچے رہ کر ترجمہ کر رہے تھے اور یہ کسی اور چھتری میں تھے, لیکن یہ اس چھتری میں ابن تیمیہ والی چھتری میں نہیں تھے, تو وہاں پر وہ فرق ہوگا. اس نے اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے, کہتے ہیں جو عرب کے عیسائی تھے یہ آئے تھے یمن سے, اور جو یمن کے عیسائی تھے ان کا تعلق تھا سوڈان کے ساتھ, اور سوڈان کے اندر جو عیسائیوں کا فرقہ تھا اس زمانے میں وہ تثلیث کو یوں مانتے تھے, وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنا جز پہلے اتار کر مریم کی صورت میں دنیا میں بھیجا, اللہ کا جز حصہ اللہ تعالیٰ کا, اور جب اس جز کو بھیجا پھر اسی جز کے اندر ایک اور جز رکھا, پھر دنیا کے حساب سے نعوذ باللہ وہاں سے مسیح کی ولادت ہوئی. تو اس طرح سے یہ تثلیث بن گئی. وہ جو تین حصے خدا کے ہیں, ایک مریم کی صورت میں, ایک عیسیٰ کی صورت میں, وہ تینوں الہین جو کہا گیا ہے اصل میں وہ اللہ ہی تھے. تو عیسائی اسی طرح مانتے تھے. آج انہوں نے روح القدس کا نام اس کی جگہ رکھ دیا ہے. یہ جو تعریفیں ہیں ان تعریفوں میں ایک تعریف ہے. تو اس آیت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا عیسیٰ بن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا مانو. لفظ الہ ہے لیکن پیچھے اللہ گزر چکا ہے, اس لیے یہاں الہ کا مطلب اللہ ہے. تو یہ ایک بڑی باریک سی کنفیوزنگ پیدا کی جاتی ہے کہ الہ صرف معبود ہوتا ہے, اللہ تو اللہ ہوتا ہے. نہیں, جو اللہ ہے وہ خالق ہے, وہ مدبر ہے, وہ متصرف ہے, وہ حاکم ہے, وہ غالب ہے, وہ عزیز ہے, وہ قوی ہے. جو اللہ ہے یہی صفات اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر قرآن کریم میں اپنی صفات کو الہ کے ساتھ بیان فرمایا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تو الحاصل یہ نکلا کہ رب اور الہ ایک ہیں اور دونوں کا معنی خالق اور مدبر ہے. یہاں قرآن کریم کی میں ایک اور آیت الہ کے معنی میں بتا دوں. سبحان اللہ, قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں تو قرآن خود اپنے معنی بیان کرتا جاتا ہے. وہ میں نے تو علامہ ابن منظور افریقی کا, جوہری کا, قرطبی کا وہ پڑھ کے بتایا تھا نا. اب قرآن سے سنیں سورہ فرقان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 3 میں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً, ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنا معبود اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں. حافظ صلاح الدین یوسف کا تفسیر اور حافظ محمد جونا گڑھی کا وہ جو کنگ فہد والا ترجمہ ہے نا, بڑی دیر سے میرا ساتھ دیا اس نے, وہی میں پڑھ رہا ہوں. تو اس نے دیکھیں یہاں پر آلیہ کا فقط معنی معبود کیا ہے, لیکن جب آپ آیت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں معنی کیا ہے. ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. یہ تو اپنی جان کے نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے, اور نہ موت و حیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے مالک ہیں. انہوں نے معبود بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا. ان کے ترجمے کی میں بات کر رہا ہوں. معبود بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور ان کے اندر کوئی طاقت جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہاں پر انہوں نے اس کا ترجمہ معبود کیا ہے. اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ معبود ترجمہ بنتا ہے کہ نہیں. آیت ہے الذی لہ ملک السماوات والارض. پہلے اللہ ہی کے لیے ہے, وہ مالک ہے زمین و آسمان کا, ہر چیز کا وہ مالک ہے. اور ولم یتخذ ولدا, اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور اس کی مملکت میں کوئی شریک نہیں ہے. وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا, ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے. واتخذوا من دونہ آلہہ, اور انہوں نے خدا بنا لیے جو نہ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ وہ مالک ہیں اپنی جان و نفع نقصان کے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے پہلے معنی کرتے ہیں الہ کا. اللہ تعالیٰ نے آلہہ کا لفظ استعمال فرمایا, اور یہاں الہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب پہلے ذرا میں اپنے دوستوں کا ترجمہ کر دوں تاکہ پھر ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. ہمارے دوست فرماتے ہیں حرانی توحید والے, وہ کہتے ہیں لا الہ
الا اللہ، تو الہ کا ترجمہ کہتے ہیں کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، ٹھیک۔ اس کے بعد کہتے ہیں نہ عبادت کے قابل ہے اجمیر والا، نہ عبادت کے قابل ہے بغداد والا، نہ عبادت کے قابل ہے شرپور شریف والا، نہ نیریاں والا، نہ وہ اچ شریف والا۔ تو یہ سارے ترجمے اس کے کر دیتے ہیں لا الہ کے۔ اب اس آیت کے اندر الہ کا مطلب کیا بنے گا؟ سنیے قرآنی ترجمہ کیا ہے۔ معبود فقط نہیں، عبادت تو پھر اس کا رزلٹ ہے۔ اب سبب عبادت دیکھیے، لا الہ الا اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، لا الہ نہیں ہے کوئی مالک زمین کا، نہیں ہے کوئی مالک آسمان کا، لا الہ لا یخلقون شیئا، لا الہ نہیں ہے اس پوری کائنات میں اس کے سوا ذرہ کوئی چیز پیدا فرمانے والا، اور در ولا نفع نہیں ہے کوئی ذاتی حیثیت سے اللہ کے اعتبار سے کسی کو کوئی نفع پہنچانے والا، نہیں ہے کوئی کسی کو نقصان پہنچانے والا، نہیں ہے کوئی حیات کا مالک، اور نہیں ہے کوئی زندگی کا مالک، اور نہ ہی کسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے۔ اب سادہ ترجمہ یوں بنے گا، لا الہ نہیں ہے اس کے سوا کوئی پیدا فرمانے والا الا اللہ مگر اللہ، چونکہ اس نے پیدا فرمایا ہے اس لیے مالک بھی وہ ہے۔ نہیں ہے کوئی مالک اس جہان کا، نہیں ہے کوئی حاکم اس جہان کا، نہیں ہے کوئی خالق اس جہان کا، اور نہیں ہے کوئی نفع پہنچانے والا، نہیں ہے کوئی نقصان پہنچانے والا، نہیں ہے کوئی حیاتی دینے والا، اور نہیں ہے کوئی موت دینے والا، اور نہیں ہے جہان کو فنا فرمانے والا، اور نہیں ہے جہان کو دوبارہ بنانے والا۔ لا الہ الا اللہ کا یہ ترجمہ ہے۔ اور یہ ترجمہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ الہ فقط کیوں ترجمہ کیا جاتا ہے؟ تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ وہ جو مشرک تھے نا وہ تو الوہیت کو صرف عبادت کرتے تھے، یہ چیزیں تو ویسے ہی وہ مانتے تھے، نہیں مانتے تھے، اس لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ ایک حوالہ میں اور عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ ختم کرتا ہوں۔ الدرر السنیہ فی الکتب نجدیہ، یہ فتاوی نجدیہ ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں قاعدہ الاولیٰ فی بیان توحید ربوبیہ، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو توحید سناتے ہیں، کہتے ہیں ان المشرکین اقروا بذالک، وہ اقرار کرتے تھے اس بات کا کہ اللہ ہی خالق ہے، وہ مدبر ہے، وہ عالم ہے، اور وہ پھر ان کا توحید میں ان کو کیا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہادہ المشرکین، وہ جھگڑا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کس بات میں؟ فی توحید الالہی الوہیہ، اور وہ صرف یہ کہتے، جھگڑا اس بات کا تھا کہ وہ کہتے تھے ہم ان میں کوئی کمالات نہیں مانتے، بس فقط ان کا ادب کرتے ہیں، ان کو وسیلہ مانتے ہیں، ان کو شفاعت، ان کو شفیع مانتے ہیں، یہ ان کی عبادت تھی، پر اسی بات میں جھگڑا تھا، اس کے علاوہ تو کچھ سرے سے اس مسئلے میں اختلاف ہی نہیں تھا۔ لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت اور اس کے فضل سے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھ کے بتائی ہیں کہ الہ کا مطلب خالق، مدبر، متصرف، حاکم ہوتا ہے، اور صرف عبادت تک محدود کرنا اس کے اندر ایک چال ہے، اس کے اندر ایک پروگرام ہے، اور اس پروگرام کو دنیا کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کریں تو الہ کا مطلب فقط معبود نہیں ہے، وہ خالق، مدبر، متصرف اور جہان کو پیدا کرنے والا، چلانے والا ہے، اس لیے وہ عبادت کا مستحق ہے۔ اور یہی نقطہ خود نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس گیا ہوں وجدتها قوما یسجدون للشمس، کہ وہ اس کی عبادت کر رہے تھے، حالانکہ الذی یخرج الخب، اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخب فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، ان کو سجدہ تو اسے کرنا چاہیے جو خالق بھی ہے، مدبر بھی ہے، عالم بھی ہے، وہ معبود ہوتا ہے۔ جب سورج کے اندر یہ صفات نہیں تو انہوں نے اس کو معبود کیسے مان لیا؟ اللہ لا الہ الا
ہوا رب العرش العظیم. تو ہدہد نے کہا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ الہ وہ ہے جو خالق بھی ہو، عالم بھی ہو، مدبر بھی ہو، اس کے سوا تو کسی کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. حیرت کی بات ہے، ہدہد اس مسئلے کو سمجھ گیا، ہدہد الہ کے معنی کو سمجھ گیا، اور 700 سال میں ہمارے خوارج دوست میں سے ایک بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکا. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.